السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ تو یہ ہے میران ایکسپریس اور ہمیشہ کی طرح HGMU30 اس کو لیڈ کر رہا ہے۔ آج کے دن کی کچھ خاص بات یہ ہے کہ آج کے دن میران ایکسپریس ہو گئی تھی پرائیویٹ۔ مجھے جانا تھا اپنے کام سے کراچی، تو سوچا میری منزل بھی اسٹیشن سے قریب تھی تو میں نے چوز کی میران ایکسپریس۔ تو ادھر آیا تو پتا چلا کہ پہلا دن ہے میران ایکسپریس کا اور یہ پرائیویٹ ہو گئی ہے۔ ہم نے بھی کیمرہ اٹھایا اور اس کا ریویو لیتے ہیں، دیکھتے ہیں اس میں کیا چینجنگ وغیرہ آئی ہیں پرائیویٹ ہونے کے بعد۔ اب سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ سفر کے آغاز میں ہی ٹکٹ چیکر آیا، ٹکٹ چیکر نے ہماری ٹکٹ وغیرہ چیک کی تو بھائی پہلی چینجنگ تو یہی ہے کہ ٹکٹ چینج ہو گئی ہیں پرائیویٹ ہونے کے بعد۔ انجوائے کر رہے تھے، بہرحال یہ کہ اسپیڈ وغیرہ تو اچھی تھی، ابھی تک تو ٹائم پہ چل رہی تھی، ہر چیز اوکے تھی۔ صبح صبح کا سفر تھا، فوگ ہو رہی تھی، گرینری سامنے موجود ہے آپ کے۔ ہمارے ڈرون لیئر کی خوبصورتی ہے۔ اب یہ سب سے اچھی بات مجھے یہ لگی کہ ٹرین کے ڈبے وغیرہ ابھی تک تو صاف تھے، اب عوام کو چاہیے اس کی حفاظت کریں اور اس کی صفائی کا خیال رکھیں۔ ٹکٹ چیکر بار بار آ رہے تھے، لوگوں کو 2 نمبر طریقے سے سفر کرنے کی عادت ہو گئی تھی، لیکن اس میں 2 نمبری نہیں چل رہی تھی، یہ خاص بات اچھی لگی مجھے۔ پہلا اسٹاپ آ گیا تھا ٹنڈو جام میں ہم اترے، 2 منٹ کا اسٹاپ تھا۔ اسٹاپ ہونے کے بعد واپس ہم نے سفر کا آغاز کیا۔ آغاز کرنے کے بعد ہم سب سے پہلے جو پہنچے جو سلوئی ڈیتھا پہ، سلوئی تھی، اسٹاپ نہیں تھا یہ۔ پھر ہمارا سیکنڈ اسٹاپ ہے اب حیدرآباد۔ چلیں جی، فائنلی ہم حیدرآباد پہنچ گئے تھے۔ پہنچنے کے بعد پتہ چلا دوسرے ٹریک پہ ایک پنجاب کی گاڑی کھڑی ہوئی تھی جس کو روانہ ہونا تھا ہم سے پہلے، جو ہمیشہ کی طرح یہ پہلے ترجیح پنجاب والی لائن کو ہی دیتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ ہماری گاڑی کو کب تک روکا جاتا ہے۔ چلیں جی، فائنل لک دیکھ لیں۔ 8221 HGMU30 اس کو لیڈ کر رہا ہے میران ایکسپریس کو۔ ہم کھڑے ہیں اب اپنی گاڑی کا ویٹ کر رہے ہیں، ہماری ٹائم کب ہوتا ہے۔ ابھی تو پیچھے والی گاڑی ٹریک سے نہیں ہٹی تھی اور ابھی یہ ڈرائیور کے ساتھ ہم نے تصویریں وغیرہ کھنچوائی۔ اب ہمیں ویٹ ہے ہماری گاڑی کا سگنل کب ڈاؤن ہوتا ہے، ہمیں کب ادھر سے روانگی ملتی ہے اور ہم اپنی منزل کی طرف کب تک بڑھتے ہیں۔ پیچھے سے جو ہم ٹائم ٹو ٹائم آئے تھے تو اب 20 سے 25 منٹ گاڑی لیٹ ہو چکی تھی۔ اب دیکھتے ہیں کتنی دیر اور لیٹ ہوتی ہے۔ ٹرین کے اندر اور بھی ولاگرز اور ٹک ٹاکرز موجود تھے جو اسسٹنٹ ڈرائیور اور ڈرائیور کے ساتھ تصویریں وغیرہ بنوا رہے تھے۔ تم بھی ڈرائیور سے کم تھوڑی لگ رہے ہو۔ فرنٹ لک لینے کے بعد میں چلا اپنے ڈبے کی طرف، تو ڈبے کی طرف جاتے جاتے میں نے سوچا جو اتنا خرچہ کیا ہے بیچاروں نے یار، ان کی بھی کیپچر کرنی چاہیے تصویریں وغیرہ۔ سے ٹرین کے ڈبوں میں بڑی خوبصورتی آ رہی تھی اور ہماری سندھ کی ثقافت تھی، اجرک اس میں کمبینیشن ڈالا ہوا تھا اور جو کراچی اور میرپور خاص کے فیمس پلیس تھے ان کی تصویریں وغیرہ ڈالی ہوئی تھی اور اسٹیشن کی تصویریں وغیرہ ڈالی ہوئی تھی، نہایت ہی خوبصورت لگ رہی تھی اور ساتھ میں کنٹراسٹ دیا ہوا تھا اجرک کا، تو کیا ہی بات ہے، سندھ کی ثقافت ہے بھائی۔ چلیں جی، جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا، پنجاب سے ایک گاڑی کی اور آمد ہوئی جس کا نام تھا علامہ اقبال ایکسپریس۔ اب دیکھتے ہیں کہ علامہ اقبال ایکسپریس کو پہلے چھوڑا جائے گا یا ہمیں۔ ہماری گاڑی جب آئی تھی تو میران ایکسپریس، تو اس سے پہلے ایک پنجاب کے ٹریک پہ ایک اور گاڑی کھڑی ہوئی تھی، اس کے جانے کے بعد تقریباً ہمیں 45 منٹس ہو چکے تھے لیٹ ہوئے ہوئے۔ اتنی لیٹ ہوئی تو ہمیں سمجھ آ گیا تھا کہ کوئی گاڑی پیچھے سے آ رہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہماری گاڑی کو پہلے چھوڑا جائے گا یا اس گاڑی کو۔ ہمیشہ تو یہی ہوتا آیا ہے، میران ایکسپریس کو سائڈ کر دیتے ہیں، پنجاب گاڑی کو ترجیح دیتے ہیں۔ نوکھے ڈبے علامہ اقبال ایکسپریس پہ دیکھنے کو ملے، سوچا کیوں نہ آپ کو بھی دکھایا جائے۔ جو سامنے ڈبہ موجود ہے اس کی ایسی حالت تھی، ویڈیو میں صحیح نہیں آیا لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ پلیٹ فارم پہ تھوڑی دیر میں کلٹی ہو جائے گا۔ تو پاکستان ریلوے سے صرف ہم گزارش ہی کر سکتے ہیں کہ بھائی انسانی جانوں سے نہ کھیلیں، آپ لوگوں نے ایسے ڈبے ٹریک پہ چھوڑے ہوئے جو کسی حادثے کا شکار بھی ہو سکتے ہیں۔ عوام کو بھی سلام ہے، ایسے ڈبے کی حالت دیکھتے ہوئے بھی گاڑی کے اندر بیٹھ گئے ہیں۔ اب کیا کہہ سکتے ہیں، مجبوری کا نام شکریہ۔ ایک تو ٹکٹس نہیں ملتی ہیں آپ لوگوں کے ایڈوانس میں، اس کے باوجود آپ لوگوں نے عوام کے لیے ایسے ڈبے ٹریک پہ چھوڑے ہوئے ہیں۔ اچھا فی الحال آپ جا رہے ہیں۔ اوکے سمرن، آئی لو یو، بائے سمرن، آئی لو یو، بائے، ٹھیک ہے بھائی، اللہ حافظ، میں جا رہا ہوں۔ چلیں جی، یہ پہلی بار ہی ہو رہا تھا کہ پنجاب ٹرین کو علامہ اقبال کو سائڈ لگایا اور ہماری ٹرین کو سگنل ملا، یہ ہماری خوشی کا باعث تھا۔ میں نے چلو پرائیویٹ ہونے کا ایک تو فائدہ ملا۔ چلیں جی، ٹریک ہم چھوڑ رہے ہیں، ابھی ہماری ٹرین پلیٹ فارم سے نکل رہی ہے کراچی کے لیے۔ سمرن نکال منہ، سمرن کیسی ہو، میں بھی آ گیا آپ کے پیچھے۔
اس کو بھی پکڑ لیا تھا، اس کے بعد ٹکٹ وغیرہ نہیں دی، مفت میں سفر کر رہا ہے، ٹھیک ہے بھائی. لیکن یہ بھائی میران ہے، اب یہ پرائیویٹ ہو گئی ہے، اس میں فری والا چکر نہیں ہے، ٹھیک ہے. آپ ٹکٹ وکٹ ہے آپ کے پاس؟ ہاں ہے آپ کے پاس ہے. جی ہم جنگ شاہی پہ پہنچ گئے تھے. پہنچنے کے بعد پتہ چلا ہمیں سائڈ ٹریک پہ لگا دیا گیا ہے، سائڈ لگا دیا ہے، دیوار سے لگا دیا ہے. وجہ یہ تھی کہ لوکل تو لوکل ہی ہے، کتنی بھی پرائیویٹ ہو جائے تو اوورٹیک کے لیے پیچھے سے کوئی پنجاب کی ٹرین آ رہی تھی. ہم 2 ٹرینوں کو چھوڑ کر آئے تھے. کوٹری میں ہم نے چھوڑی تھی بولان میل، دوسری ہم نے چھوڑی تھی مثال گدور بے علامہ اقبال ایکسپریس. تو اگر ان دونوں میں سے کوئی کراس کرتا ہے تو ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہوا. ہم ان کو پیچھے چھوڑ کر آئے تھے. ہم نے سوچا ہم ٹائم سے پہنچ جائیں گے، لیکن ہمیں 15 منٹ ہو گئے تھے ویٹ کرتے ہوئے. گرمی بہت زیادہ تھی یار، جب ان کا انتظار بھی کرو. دور سے مجھے ٹرین دکھ گئی تھی اور یہ مجھے علامہ اقبال ایکسپریس لگ رہی ہے، جس کو لیڈ کر رہا تھا AGE30 ٹائیگر لوکوموٹیو ہے. بھائی پرانا لوکوموٹیو ہے لیکن آج بھی کامیاب ترین لوکوموٹیو ہے. تو یہ علامہ اقبال ایکسپریس ہمیں اوورٹیک کرتے ہوئے اوورٹیک کرنے کے بعد ہماری ٹرین چلنے کے بعد آہستہ آہستہ پہنچی جنگشاہی پہ. جنگشاہی پہ 2 منٹ کا بریک تھا، کے بعد واپس کنٹینیو ٹریول. چلیں جی، جس کا ڈر تھا وہی ہوا. پھر سائڈ ٹریک پہ لگا دیا. اوورٹیک تھا پیچھے سے. ہم تو اتنی ٹرینیں چھوڑ کے نہیں آتے جتنے اوورٹیک ہمیں مل رہے. ہمارے رضا بھائی ان کا بھی یوٹیوب پہ چینل ہے رضا ریل فین کے نام سے. تو بھائی یہ بھی ہمارے ساتھ ولاگ وغیرہ شوٹ کر رہے تھے. ابھی ہمیں انتظار ہے، دیکھیں سامنے سے کون سی ٹرین آتی ہے. اب ہم اور رضا بھائی اور ہم سارے ولاگر ویٹ کر رہے تھے ٹرین کا، اور گرمی بھی بہت زیادہ تھی. میں سامنے سے آئی کراچی کی طرف سے موئنجو دوڑا ایکسپریس HGM30 کے ساتھ فل رفتار میں ہمیں کراس کرتے ہوئے گئی، لیکن ہمیں اس ٹریک سے لینا دینا نہیں تھا. ہمارا اوورٹیک کسی اور ٹرین کے ساتھ تھا. جی جس کا انتظار تھا سامنے سے آ گئی تھی تیزگام ایکسپریس، جس کو لیڈ کر رہا تھا HGMU30 فل اسپیڈ کے ساتھ. آج تو HGMU30 کی بہت ہی بارش ہو گئی ہے. ہمیں تو HGMU30 مل رہا ہے ہر جگہ. ران ایکسپریس کو اوورٹیک کرتے ہوئے رن پٹانی اسٹیشن سے جا رہی ہے کراچی کی طرف. A few moments later. چلیں جی، ایک بار پھر اسٹاپ ہو گیا ہے. مین ٹریک پہ روک دیا گیا ہے. کیوں روکا ہے ابھی معلوم کرتے ہیں. آگے معلوم کرنے کے لیے ہم اترے تو یار ابھی پہلے تو میں آپ کو بتا دوں یار، اس سے اچھا تو یہ سرکاری رہتی، پرائیویٹ ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اتنا خوار کر دیا اس ٹرین نے ہمیں. آگے جانے کے بعد پتہ چلا کہ بھائی جو تیزگام ایکسپریس کے جو ہمیں بھی اوورٹیک کر کے گئی تھی اس کے ویل وغیرہ جام ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے وہ بھی مین ٹریک پہ کھڑی ہے. تو اس لیے ہمیں روک دیا گیا. اب دیکھتے ہیں ٹریک کب کلیئر ہوتا ہے، ہماری کب جان چھوٹتی ہے یہاں سے. 1 hour later.
چلیں جی فائنلی سگنل ملا. سگنل ملنے کے بعد اب ہم جا رہے ہیں اپنی منزل کی طرف. تو بھائی اب ہماری ہمت نہیں تھی. اگر آپ لوگوں نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو پلیز لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں. جی ہم پہنچ گئے تھے جمعہ گوٹ پہ. تو اور نیکسٹ اسٹیشن تھا ہمارا لانڈی. وہاں ہمارا ویلکم کیا خرم بنگالی نے, گمشدہ بچوں کی تلاش نے, کچرے کے ڈھیر نے اور موتی رام نے. نہیں جی فائنلی ہم پہنچ ہی گئے تھے. اگر آپ لوگوں نے ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیا تو لائک کر دیں جاتے جاتے. ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں. جب تک کے لیے دیں اجازت. اللہ حافظ.